الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کائنات کی بارگاہ میں کی گا سجدہ، مالک لم یزل اس سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا منافقین کا باب جو ہے وہ کل بحمدہ تعالی مکمل ہو چکا، اور رب کائنات کے خاص فضل سے ہم اگلی جانب اب بڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 21 ہے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جس انداز میں خطاب کیا ہے، مالک کی آواز سے بھی قربان جائے، مالک کے انداز سے بھی قربان جائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جب یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اس میں شروع میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر فرمایا۔ کن کا ذکر کیا؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پہلے مومنین کا ذکر کیا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، پھر اس کے بعد کفار کا ذکر کیا جنہوں نے انکار کیا۔ فرمایا انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد پھر منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین کو مختلف مثالوں سے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ خداوندی سے ذلیل قرار دیا۔ فرمایا کہ دنیا کے بدبخت ترین اگر کوئی طبقہ ہے وہ منافقین ہیں۔ پھر جب ان کی باری آئی تو فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اور پھر اسی طریقے سے جب پیچھے کفار کی باری آئی تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اچھا، ان ساری آیات میں منافقین کے ذکر کے بعد اب رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید جس مقصد کے لیے اتارا تھا اس مقصد کی جانب اب آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین کا ذکر کرنے کے بعد، کفار کا ذکر کرنے کے بعد، مومنین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدوا عبادت کرو، ربکم الذی، اس رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو عبادت کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو عبادت کرو۔ انتہائی توجہ سے یہاں پر بڑی لطیف نقطہ ہے، انشاءاللہ دلوں کو مسرت پیدا فرمائے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر لوگوں سے مراد یہ ہے، ناس کہتے ہیں لوگوں، انسان کو، انس سے انسان نکلا ہے، اور انسان کا جو لغوی معنی ہے وہ نسیان سے ہے، وہ بولنے والے سے ہے۔ اب رب کائنات نے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے علم میں ہونے کے باوجود کہ یہ باتیں چھپاتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود رب کائنات فرماتا ہے دیکھیے قربان جائیے، اتنا ماں بھی اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی، اتنا باپ بھی اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا جتنا مولا اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے بھولنے والو، اے مجھ سے دور جانے والو، اے میری راہ سے بھٹکنے والو، اے منافقینوں، اے کفارو، اے ایمان والو، اے میری رحمت سے دور رہنے والو، یا ایھا الناس، آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے میری عبادت کر لو۔ کتنا پیارا ہے، ایک بچہ ہے نا، مثال کے طور پر اس کو کہا جائے کہ بیٹا آپ نے مثال کے طور پر مجھے پانی کا گلاس لا دو، ایک دفعہ کہیں، دو دفعہ کہیں، 10 دفعہ کہیں، اگر وہ پانی کا گلاس نہ لے آئے تو والد کیا کرے گا؟ بولیے، سارے والد بیٹھے، کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا، مارے گا، جو اس کے منہ میں آئے گا وہ اس کو کہے گا۔ مگر قربان جاؤں خدا کی قسم، رب کائنات کی محبت سے یہاں پر پیغام دیتے ہوئے سب کچھ پیچھے بیان کیا، اب پیغام دیتے ہوئے یہ نہیں کسی اور الفاظ سے نہیں پکارا، فرمایا اے بھولنے والو، مجھے پتہ ہے کہ تم شیطان کے شکنجے کی میں آ کر مجھے بھولے ہو، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے بھولنے والو۔ اور پھر یہ جو لفظ اے لگایا ہے اللہ رب العزت نے یا شروع میں، یہ حروف ندا میں سے ہے، یا ای حتی، یہ تمام حروف ندا میں سے ہیں، اور حروف ندا جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے
جو دور ہو۔ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس فرمایا کہ اے بولنے والو تم مجھ سے دور جا چکے ہو، ذرا قریب تو آؤ، سُعْبُدُوا میری عبادت کرو۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ عبادت مومن کرتا ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے، کلمہ گو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو سُعْبُدُوا میری عبادت کرو، یہاں پر مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، یہ مطلقاً ذکر ہے، اس میں کفار بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں، مسلمان مومنین بھی شامل ہیں، سب کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ باری تعالیٰ عبادت کے لیے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کافر ہے، اس نے مسلمان کلمہ نہیں پڑھا، وہ ساری رات کھڑے ہو کے تہجد کی نماز بھی پڑھتا رہے، ساری رات وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، مگر قرآن کا اس کو ثواب ملے گا نہیں، کیونکہ اس نے ابھی وہ ایمان کے دروازے سے داخل ہی نہیں ہوا، اس نے ایمان کی حلاوت کو نہیں لیا، اس نے ایمان کے ذائقے کو نہیں لیا۔ اب اللہ رب العزت کا مطلقاً فرمانا یا ایھا الناس اعبدوا اے منافقو عبادت کرو، اس عبادت سے کیا مراد؟ اے منافقو مصطفیٰ کو مان لو، اے منافقو مصطفیٰ کی اطاعت کر لو، اے منافقو آمنہ کے لال کو مان لو، اے کافرو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو۔ سُعْبُدُوا فرما کے عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کیا، فرمایا کہ اے کافرو تم نے انکار کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اے بولنے والو، دیکھیے انداز بلانے کا، فرمایا سُعْبُدُوا تم ایمان لے آؤ، سُعْبُدُوا تم مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ، ان کو آخری نبی مانو، سُعْبُدُوا ربکم الذی اے منافقو تم دلوں سے، اپنے دلوں کے حالات سے، اندر سے اپنے مصطفیٰ کو مانو۔ اے مومنو جب تم ایمان لا چکے تو اب اس کے حضور سجدہ بھی کرو۔ کتنا پیارے انداز میں ایک ہی جملے میں اللہ رب العزت نے، یوں سمجھ لیجئے جیسے مثال کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، منافقوں کو بھی ذکر کیا، کفار کو بھی ذکر کیا، سارے بندوں کو ذکر کیا۔ اس کے بلانے کا انداز کتنا ہے، بندہ پھر بھی کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بندہ پھر بھی کہے کہ جناب میں نے تو فلاں کام کرنا ہے، میں نے تو فلاں جگہ جانا ہے، میرے پاس تو نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے اے بولنے والے، اے مجھ سے دور جانے والے، اے میری نافرمانی کرنے والے، سُعْبُدُوا عبادت کر۔ اور پھر عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تو عبادت کر کہ میں تجھے جنت دوں گا، اور جگہ بھی فرمایا لیکن یہاں پر نہیں فرمایا کہ میں تجھے جنت دوں گا، عبادت کر تیرے گناہ بخش دوں گا، نہیں، فرمایا سُعْبُدُوا میری عبادت کر۔ یا اللہ کس لیے؟ ربکم الذی میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مولا ہوں۔ جس طریقے سے ایک مثال لے لیں، ایک دنیا کی مثال، بھائی اپنے بھائی سے کوئی بات منوانی ہو، یار میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا والد ہوں، میں تیری بہن ہوں، تیرے دروازے پہ آئی ہوں، وہ مالک ہو کے، خالق ہو کے، سب کچھ کا قدرت رکھنے کے باوجود وہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کر۔ بھائی تعالیٰ کس لیے؟ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اس دنیا میں بنایا ہے، یہ ساری کائنات کو پالنے والا میں ہوں۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے لفظ رب فرمایا یہاں پر، اور یہ نہیں کہا کہ سُعْبُدُوا اللہ عبادت کرو میں اللہ ہوں، لفظ اللہ بھی شان والا، مگر رب کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس الفاظ کے اندر جو الفاظ مانے پائے جاتے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں۔ فرمایا ربکم الذی میں تمہارا رب ہوں، تمہیں رزق دینے والا ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، تمہیں سب کچھ دینے والا ہوں، اس لیے میری عبادت کرو۔ الذی خلقکم، اب وہ فرماتا ہے صرف بات ایک کی عبادت کی، اب اس کے ساتھ تعریفیں کتنی فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے بندے، اے بھولنے والے، اے مجھ سے دور جانے والے، الذی خلقکم میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے ایک بندہ کسی کو نوکری پہ لگوا دے، ٹھیک ہے، یا کسی کا کوئی کام کروا دے، یا کسی کا کوئی میٹر لگوا دے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا میٹر لگوایا ہے، یاد رکھ میرے احسان نہ بھولنا۔ اب رب فرماتا ہے الذی خلقکم میں نے تمہیں بنایا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے، بولنے والے، والذین من قبلکم جیسا کہ تمہارے باپ دادا کو میں نے پیدا کیا تھا، جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا، جیسا کہ تمہارے وڈیروں کو میں نے پیدا کیا تھا، جو آج مٹی میں مل گئے، چلے گئے، قبروں میں ہو گئے، ان کو بھی میں نے بنایا تھا۔
اس لیے کہ میں احسان کرنے والا آج والا نہیں ہوں کہ سن 2023 میں نے تم پہ احسان کیا. میرے احسان تو تم پہ تب بھی تھے جب تم بھی نہ تھے. میرے احسان تو تم پر اس وقت تھے کہ تمہارے باپ دادا اباؤ اجداد تھے, تیرا نام و نشان نہ تھا, تیرا نطفہ نہ تھا, تو کچھ بھی نہ تھا, تیرا وڈیرا پن نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا, تیریاں پگڑیاں بھی نہ تھی, تیریاں عزتیں بھی نہ تھی, تیرا کوئی چیز نہیں تھی, تیرا بینک بیلنس بھی نہ تھا, تو ایک ذرہ بھی نہ تھا. فرمایا تیرے باپ دادا تھے اس وقت بھی میں موجود تھا, اور یاد رکھ تیرے باپ دادا کو بھی میں نے بنایا ہے. جس طریقے سے مثال کے طور پر کسی کے والد کے ساتھ تعلق ہو تو وہ مل جائے تو بندہ بتاتا ہے کہ اس بندے کا میرے والد کے ساتھ تعلق ہے. اللہ رب العزت نے تعلق کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ بندے اور بھولنے والے میری عبادت کر. الذی میں وہ ہوں خلقکم جس نے تمہیں بنایا ہے, تیرے باپ دادا کو بنایا ہے, کس لعلکم تتقون تاکہ تو پرہیزگار بن جائے, تاکہ تیرے دلوں میں تقوی آ جائے, تاکہ تیرے دلوں میں اخلاص آ جائے, تیرے دلوں میں عاجزی آ جائے, تجھے اللہ کے حضور جھکنا آ جائے, تیرے دلوں میں اس مالک کا خوف آ جائے, اس کا ڈر آ جائے, اس کی خشیت آ جائے, اس کے محبت آ جائے, مصطفیٰ کے در کی غلامی آ جائے, اطاعت آ جائے. لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی آ جائے, تمہیں پرہیزگاری آ جائے. کس قدر اللہ رب العزت نے حسن بیان کیا ہے اس آیت کریمہ میں. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ امتیاز ہے کہ جس بندے نے اس کو جس حوالے سے پڑھا ہے قرآن نے اس کو فیض دیا ہے. جب اس کو بندہ عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے پڑھتا ہے تو یقیناً قرآن مجید دلوں میں سرابی عطا فرماتا ہے. ویران زمین بنجر زمین کے اندر اللہ رب العزت ہریالی عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے اندر اور بھی بڑے لطیف نکات ہیں مگر ٹائم کی نزاکت بھی ہے. الذی جعل لکم الارض فرماتا ہے اے بندے تو عبادت کر بھولنے والے میری, کیونکہ اب یاد رکھیے, اب دیکھیے فرماتا ہے کیونکہ میں رب ہوں, تمہیں پالتا ہوں, تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے اگلوں کو پیدا کیا. الذی اور میں وہ ہوں جعل لکم الارض جس نے ارض کو بنایا ہے, جس نے بچھونا بنایا ہے. فراش زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے, زمین کو تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا ہے. ایسی نہیں زمین بنائی میں نے کہ لوہے کی طرح سخت ہو, ایسی بھی نہیں بنائی کہ گارے کی طرح نرم ہو, اور پھر ایسی بھی گول نہیں بنائی میں نے زمین کہ جناب تو اس کے اوپر کھڑا ہی نہ ہو سکے. ہاں اس کو میں نے گول بنایا ہے مگر تیرے لیے آسان بنا دیا ہے, نہ اتنا نرم بنایا نہ اتنا سخت بنایا. کس لیے کہ میرے بندے اس پر چلیں ان کے پاؤں زخمی نہ ہوں, ان کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو. میں نے زمین کو بھی نرم رکھا, اگر زیادہ نرم کر دیتا تو ہو سکتا ہے اس میں اس کے پاؤں دنس جاتے, اس کا چلنا مشکل ہو جاتا, اس کی بلڈنگیں بنانا مشکل ہو جاتا. اگر گول ہی مکمل گول رکھ دیتا, اس قدر گول کرتا, اس کے اوپر اس کا بلڈنگ بنانا مشکل ہو جاتا, اس کا کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا. میں وہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے. فرمایا الذی جعل لکم الارض, بندو میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا, زمین کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنائی, اور آسمان سے تم پر پانی اتارا. آسمان سے کیا اتارا؟ پانی اتارا. اب بنا آسمان سے پانی اتارنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ میں نے تجھے آسمان سے اپنی رحمتیں تجھ پہ اتاری, اپنی برکتیں اتاری, اپنا سب کچھ دیا. وہ کہیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے خود ہی بھیک دے اور کہے منگتے تیرا بھلا ہو. ہمیں خود ہی فرش بھی دیا, سب کچھ دیا, اور پھر اوپر سے رحمتیں بھی اتاری. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, اور اسی طریقے سے آسمان سے ماءً, اور آسمان کو ستون بنایا. یہاں پر اللہ الذی جعل لکم الارض, اور زمین کو بنایا فراش تمہارے لیے بچھونا, والسماء بنا, اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا تاکہ تو اس چھت کے نیچے محفوظ رہ سکے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, اور آسمان سے ماءً پانی اتارا. فَأَخْرَجَ, اس میں ہیں ثمرات, تمہارے لیے پھل ہیں. رِزْقًا لَكُمْ, تاکہ تم کھاؤ, تمہارے لیے رزق ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, پس کبھی بھی نہ بناؤ اللہ کے برابر کسی کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے دوسری پڑھی 21 نمبر آیت مبارکہ 22 نمبر اس کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ایک پیغام دیا مگر 5 مرتبہ اپنے بندے کی تعریف کی. فرمایا کہ فلا تجعلوا, میرے بندے
اور بولنے والے نہ بنایا کر اللہ کے ساتھ، اندادن، اس کا کوئی برابر نہ بنایا کر۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اگر تم بناؤ گے تم ظالم ہو جاؤ گے، وَأَنْتُمْ خَاسِرُونَ، اگر تم بناؤ گے خسارے میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تمہارا دل جانتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں، مگر تم ان ظاہری بتوں میں، ان ظاہری دنیا کے نمود و نمائش میں، ظاہری جاہ و جلالت میں، ظاہری سرداری میں، ظاہری اپنی آکڑ میں، ظاہری وڈیرے پن میں تم نے بتوں کو میرا ہمسر بنا دیا، تم نے غیروں کو میرا ہمسر بنا دیا، تم نے جس کا حق نہیں تھا اس کو بھی میرا حق دے دیا۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تیرا دل جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا بندے کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرے تو میں غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ وہ پھر علیحدہ بات ہے کہ وہ جان بوجھ کر غلط کو بھی صحیح کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اس کا دل بتاتا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے، اس کا دل اسے اشارہ کرتا ہے، اس کا دل اسے ایک جانب لے چلتا ہے کہ یار یہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او بندے تو جانتا ہے، تیرا دل جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ صحیح کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اصلی گھی کون سا ہے، جو ڈالٹا گھی کون سا ہے۔ فرمایا انتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑے پیارے حسن کا بیان کیا۔ تو بہرحال باتیں کافی ہوتی ہیں۔ مالک کائنات اللہ رب العزت کی اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی اس اپنے مولا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہم سب کا قرآن مجید سے وابستگی عطا فرمائے۔